بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب مجبوری کی وجہ سے اپنا گھر بیچنا پڑا تو پہلا خریدار اپنا ہی بھائی نکلا۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ جو لوگ روزانہ ورزش کرتے ہیں ان کی پیدا ہونے والے بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے، یعنی والد کی ورزش کرنے کی عادت اس کے بچوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے، جبکہ سست طرز زندگی گزارنے والے فرد کے بچوں کی صحت ناقص ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ معدے کی صحت اور ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے۔ بالوں میں دہی لگانے سے خشکی ختم ہوتی ہے۔ دہی کو جلد پر لگانے سے یہ صحت مند رہتی ہے۔ دہی وزن کم کرنے میں بھی مددگار ہے۔ دہی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے اسے دوپہر میں کھانا بہتر ہے۔ یہ وقت ہاضمے کو آسان بناتا ہے اور جسم کو دہی میں موجود غذائی اجزاء کو آسانی سے جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دہی رات کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ رات کو دہی کھانے سے نزلہ کانسی، ہڈیوں کے مسائل اور بلغم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہی میں ٹھنڈی خصوصیات ہوتی ہیں، جبکہ رات کے وقت جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، جس سے صحت پر منفی اثر پڑتے ہیں۔ سردیوں میں خاص طور پر صبح یا رات کے وقت دہی کھانے سے پرہیز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے۔ کتاب اللہ میں اس کا مصداق یہ آیت ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ جو نیک کام وہ کرتے رہیں، ان کی جزا کے طور پر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ناظرین، سفیدے کا پتا چبانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ شہد میں اخروٹ شامل کر کے کھا لو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ موٹاپے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیرے کے رس میں لیموں نچوڑ کر پی لیا کریں۔ سورج مکھی کے تیل کی پاؤں پر مالش کرنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ انڈوں کا استعمال اعتدال میں کریں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چاہیاں اور جھریاں پھڑ جاتی ہیں۔ جو انسان دہی زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھ لو، نیند جلدی آئے گی۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ پسینہ زیادہ آنا جگر کی گرمی کی نشانی ہے۔ نیند میں خراٹے لینا ناک کے حدود بند ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ پانی کم پینے کے عادی ہوتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد اور گردوں میں پتھری کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر بچے کو تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرو، فوری افاقہ ہوگا۔ ناظرین، بازار میں دستیاب ڈبہ بند جوس، سافٹ ڈرنک جو بظاہر تازہ اور صحت بخش لگتا ہے لیکن در حقیقت یہ جگر کے لیے کافی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ چین میں ہونے والے ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ روزانہ صرف ایک ڈائٹ یا میٹھی سافٹ ڈرنک پینا جگر پر چربی چڑھنے کے خطرے میں نمایاں اضافہ کر دیتا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ ان مشروبات میں موجود چینی یا مصنوعی مٹھاس جسم میں انسولین اور بلڈ پریشر شوگر کی سطح بڑھا دیتی ہے، جس سے جگر میں چربی جمع ہونے لگتی ہے۔ روزانہ ایک ڈائٹ سوڈا پینے سے یہ خطرہ 60%، جبکہ چینی والی سافٹ ڈرنک سے 50% تک بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ 2 سے 3 خشک انجیر کھانا جلد کی تازگی، توانائی اور مدافعتی نظام کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دہی کھایا کریں، چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ نمکین پانی میں انڈا ابالنے سے انڈے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ لیموں پانی پیا کرو، جگر کی گرمی دور ہوگی۔ صبح اٹھنے کے بعد جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہوتی ہے۔ بنے ہوئے زیرے کا پاؤڈر دہی میں شامل کرنا ہاضمے کے لیے فائدہ مند ہے۔ مزید یہ کہ دہی میں چینی یا نمک ملانے سے نہ صرف اس کا ذائقہ بڑھتا ہے بلکہ اس کے فوائد بھی دگنا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، موٹاپے کو دور بھگانے کے لیے اپنی خوراک میں بند گوبھی، بینگن اور کیرے شامل کر دیں۔ خشک انجیر میں ایسی اینٹی آکسیڈنٹ
وٹامنز اور معدنیات پائے جاتے ہیں جو عمر بڑھنے کی علامات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ انجیر، کیرک اور زیتون کے تیل سے کینسر کے مریضوں میں کیموتھراپی اور ریڈیشن کے مضر اثرات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ خشک انجیر میں موجود پوٹاشیم اور فائبر خون کے دباؤ اور کولیسٹرول کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے ہارٹ اٹیک کے خطرات میں کمی آ سکتی ہے۔ انجیر ہڈیوں کو مضبوط بنانے اور ہڈیوں کے بھربھرے پن کے خطرے کو کم کرنے میں بھی معاون ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بناتی ہے اور جسم میں پیدا ہونے والے نقصان دہ عوامل کے خلاف مزاحمت میں مدد دیتی ہے، جو دائمی بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ خشک انجیر میں موجود فائبر وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، کیونکہ یہ بھوک کو کم اور پیٹ بھرے ہونے کا احساس زیادہ دیر تک برقرار رکھتا ہے۔ البتہ خشک انجیر میں قدرتی شکر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے شوگر کے مریضوں کو اسے اعتدال میں کھانا چاہیے۔ ناظرین، زیتون کا تیل دل کی صحت کے لیے نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ خون میں شکر، کولیسٹرول اور سوزش کے لیول کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ زیتون کا تیل کینسر سمیت بعض اقسام کے سرطان کے خطرے کو کم کر سکتا ہے اور نظام ہضم کی صحت کو بہتر بناتے ہوئے آنتوں کی سوزش جیسے امراض میں بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق زیتون کا تیل افسردگی یعنی ڈپریشن اور تشویش یعنی انزائٹی کے اثرات کو کم کر سکتا ہے، جبکہ الزائمر کی بیماری کی رفتار کو سست کرنے میں بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ کلونجی کو لیموں اور کریلے کے رس میں ملا کر دھوپ میں سکھا لیں اور باریک پیس لیں۔ شوگر سے متاثرہ افراد کو روزانہ 1 چمچ پانی کے ساتھ کھلائیں، انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ جو افراد تھوڑا سا کام کر کے ہی تک جاتے ہیں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ ہونٹوں کی سیاہی کو دور کرنا ہے تو لیموں کا چھلکا رگڑ لیں۔ جو عورت بچے کو دودھ پلاتے ہوئے پانی پیتی ہے اس کے بچے کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی: اللہم انی نسألک صلاح الساعات والبرکت فی الاوقات۔ اے اللہ، ہم اپنی زندگی کی ساعات کی بہتری اور اوقات عمر میں برکت کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: میری طبیعت پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جب میں کسی کو بالکل فارغ دیکھوں کہ نہ وہ دین کے کام میں مشغول ہو اور نہ دنیا کے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے تھے: دن رات کی گردش آپ کی عمر کو کم کر رہی ہے، تو آپ عمل میں پھر کیوں سست ہیں؟ ان سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ یہ کام کل تک مؤخر کیجیے۔ آپ نے فرمایا: میں ایک دن کا کام بمشکل کرتا ہوں، آج کا کام اگر کل پر چھوڑ دوں تو 2 دن کا کام ایک دن کیسے کروں گا؟ ناظرین، جوانی واپس چاہتے ہوں تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کے چہرے پر بانف لو۔ سردیوں میں جلد کو خشکی سے بچانے کے لیے نہایت آسان ٹوٹکا: 1 عدد انڈے کی زردی، 1 چمچ ویسلین اور 1 چمچ سرسوں کا تیل ملا کر ہاتھوں اور چہروں پر لگایا جائیں تو خشکی سے کافی حد تک نجات مل سکتی ہے۔ ماہرین جلد کا کہنا ہے کہ اس امیزے سے انڈے کی بدبو بالکل نہیں آئے گی، کیونکہ سرسوں کے تیل کی بو انڈے کی بو کو ختم کر دے گی۔ اس امیزے کو بطور سرم لگایا جائے، یعنی لگا کر مساج کی طرح سے جذب کر لیا جائے۔ اس امیزے کے استعمال سے جلد تر و تازہ اور نم رہتی ہے۔ اسے آنکھوں کے گر بھی لگایا جا سکتا ہے، جبکہ ہاتھوں، پیروں اور پورے جسم پر لگایا جا سکتا ہے۔ یہ امیزہ سردیوں میں جلد کے خلیات میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کے لیے بہترین ہے اور خلیوں کی مرمت کرتا ہے۔ ناظرین، ہیلمٹ پہننے سے سر پر جو پسینہ آتا ہے وہ آپ کے سر کی جلد کو متاثر کر سکتا ہے، اور اگر ہیلمٹ کا اندر کا حصہ گندا ہے، بہت تنگ ہے یا دھوپ کی وجہ سے سڑ چکا ہے تو یہ آپ کے بالوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اپنے حال پر شکر کرے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شہر میں حال بیچنے والا بازار تھا جس میں کوئی بھی اپنا حال بیچ سکتا تھا اور دوسرے کا حال خرید سکتا تھا۔ حال صحت و تندرستی، دولت و فقر، سکون و راحت، اپنی جسامت و رنگ و روپ وغیرہ خرید بیچ سکتے تھے، مگر جو بھی وہاں جاتا بغیر خرید فروخت کے واپس آ جاتا تھا، کیونکہ وہاں لوگوں کے طرح طرح کے احوال و معاملات دیکھ کر
اپنے حال پر دل سے راضی ہو جاتا تھا۔ کوئی غریب مالداروں کا حال نہ خریدتا، کیونکہ ہزارہا پریشانیاں، ایسی ایسی بیماریاں کہ غریبوں نے نام نہ سنا ہو۔ عوام بادشاہوں کی کندھے کا بوجھ دیکھ کر عام انسان رہنا پسند کرے، الغرض ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، کبھی بھی اپنے دل کی حالت سب پر ظاہر نہ کرے۔ کسی نے برا کیا ہو تو فوراً جذبات میں آ کر وہ دکھ سب کے سامنے نہ رکھیں۔ یاد رکھیں، لوگ اکثر یہی چاہتے ہیں کہ آپ تڑپے جلے بکھریں اور آپ ان کے دل کی تسکین بن جاتے ہیں۔ اپنا ایک وقار، ایک شان بنائیں، دل کی جو بھی حالت ہے بس اللہ کو بتائیں، اور پھر خاموشی سے دعاؤں کی چادر اوڑھ لیں۔ اپنے ذہنی سکون کی خاطر دوسروں کو معاف کریں، چھوڑ دے اور منظر سے ہٹ جائیں، کیونکہ ہر جواب، ہر بحث ضروری نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپا اور بچپن ایک جیسے ہوتے ہیں، شاید ہوتے بھی ہوں، مگر لوگوں کا رویہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بچہ جب بہت بولتا ہے، بے معنی باتیں کرتا ہے تو ماں باپ کو پیارا لگتا ہے، لیکن جب بڑھاپے میں والدین زیادہ بولنے لگتے ہیں تو اولاد کہتی ہے، کتنی بار کہا، ایک ہی بات بار بار کیوں دہراتے ہو؟ بچہ ضد کرے تو اسے بہلا کر منا لیا جاتا ہے، مگر بوڑھا ضد کرے تو کہا جاتا ہے یہ عمر ہے ضد کرنے کی۔ بچہ کھانے کے وقت تنگ کرے تو اسے محبت سے کھلایا جاتا ہے، لیکن اگر بوڑھا کھانا نہ کھائے تو کہا جاتا ہے رہنے دو، جب بھوک لگے گی خود کھا لے گا۔ بچے کو باہر گھمانے کے لیے لے جایا جاتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے، مگر بوڑھے ماں باپ برسوں گھر کی چار دیواری میں پڑے رہتے ہیں، جیسے زندگی کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپا اور بچپن ایک جیسے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا ان کے والدین نے ان کے بچپن میں ان کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت اور ان کی محبت بری دیکھ بھال کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شکریہ۔